اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو مٹی سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے طہارت کا بیان فرمایا اور وضو کا طریقہ بیان فرمایا، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تیمم کا ویسے بیان تو تفصیلاً سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر 43 میں گزر چکا ہے، مگر یہاں تفصیلاً نہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ویسے بھی تیمم کا بیان فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتا ہے، مگر یہاں وضو کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وضو میں کتنی باتیں فرض اس میں یہاں بیان کیا گیا کہ اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور سر کا مسح اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ چار چیزیں وضو میں فرض ہے۔ چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چار باتیں وضو میں فرض ہے۔ واقعی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا وغیرہ، خلال کرنا داڑھی، وہ سنتوں میں اور اس کے طریقے میں ہے، مگر وضو میں فرض کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ ان چار چیزوں میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ فرض اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو وضو کے چار فرض ہیں۔ نمبر ایک چہرہ دھونا، نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیوں کے اوپر تک، نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی جو آپ کا سر ہے اس کے اگر چار حصے کیے جائے تو ایک حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، ایک چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے۔ پورے سر کا اگر کرے تو بہتر ہے، مگر ایک چوتھائی یہ فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ نمبر چار ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ چار باتیں وضو میں فرض ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب وضو کے چند احکام جو اس آیت سے نکلتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا یہ مستحب ہے، یعنی یہاں کہا گیا کوہنیوں تک، تو ہمیں کوہنیوں سے اوپر تک دھو لینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے، یعنی یہ فضیلت ہے کہ جہاں تک وضو کے اندر اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہاں تک کل قیامت کے دن جو ہے وہ جو اعضائے وضو ہیں جتنا حصہ دھویا گیا تھا وہ روشن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے، یعنی وضو ہوتا پھر بھی آپ تازہ وضو کرتے۔ سرکار کا بھی یہ طریقہ تھا اور بعض صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، جبکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے تھے، اور اکثر صحابہ کی ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جب تک وضو ٹوٹتا نہیں تھا تب تک اسی وضو سے اکثر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو ہی کرتے تھے، سرکار سے بھی کبھی کبھی یہ عمل ثابت ہے کہ سرکار نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا فرمائی ہے۔ تو اگر وضو ہے تو وضو یعنی وضو کے اوپر وضو کرنا یہ مستحب ہے، اور سنت کی نیت سے اگر کرے تو تازہ وضو کر لیں گے تو بہتر ہے، ورنہ اگر کوئی وضو ہے اور اسی وضو سے نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نمبر تین، اگرچہ ایک وضو سے بھی
بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو کرنا یہ زیادہ برکت اور ثواب کا ذریعہ ہے، یہ زیادہ پسندیدہ بھی ہے، زیادہ اجر و ثواب، کیونکہ جب جب وضو کیا جاتا ہے آپ کے اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ بھی فضیلت میں آیا ہے کہ جب انسان ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب منہ کو دھوتا ہے تو منہ کے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، تو اعضاء وضو سے وہ گناہ جھڑتے ہیں۔ تو ہر نماز کے لیے اگر آپ تازہ وضو کریں تو یہ زیادہ برکت ہے اور زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو فرض تھا، یعنی ابتدا میں جب نماز فرض تھی تو ہر نماز کے لیے ایک جدا وضو فرض تھا، مگر بعد میں پھر وہ منسوخ کیا گیا، اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا یہ بھی جائز ہو گیا۔ وہ پہلے حکم تھا ابتدائی اسلام، مگر بعد میں پھر اگر ایک ہی وضو سے نمازیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں پھر آپ مسح کریں تو یہ مسح سے کام نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر چہرہ دھونے کا حکم ہے تو آپ چہرہ دھونا ہی ہوگا، اگر کوئی کہے کہ میں چہرے پر مسح کر لیتا ہوں تو یہ نہیں چلے گا۔ ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے تو دھونا ہی پڑے گا، پیر کو دھونے کا حکم ہے تو دھونا ہی ہوگا، یعنی جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے انہیں دھونا ہی ہوگا، صرف مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہو تو اس کے شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت بھی ہے۔ یعنی کہ خف جسے بولتے ہیں، خفین، چمڑے کا وہ موزہ آتا ہے جسے پہنتے ہیں، اگر کوئی وضو کرنے کے بعد جب اسے ایک مرتبہ پہن لے وضو کرنے کے بعد، اور پھر اگر دوسری نماز کے لیے جب وہ وضو کرے تو اسے دوبارہ اتار کر کے پھر سے پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر پاؤں کی جب باری آئے تو صرف پاؤں پر وہ مسح کر لے گا دوسرے وضو کے لیے تو چل جائے گا۔ یہ تقریباً 24 گھنٹے یا اس کا ایک عرصہ وقت تک جہاں تک اس کی مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنے وقت تک صرف آپ مسح کر سکتے ہیں، پھر وہ وقت ختم ہوگا تو پھر آپ کو دوبارہ پھر سے وضو اور پاؤں دھو کر پھر موزے پہننے ہوں گے۔ تو بہرحال اگر وہ موزے پہنے ہیں تو ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، جنابت کا عام فہم مطلب تو یہ ہے کہ جو انسان یعنی شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا اسے جنوبی کہتے ہیں۔ اب اس کے کچھ احکام ہیں، سن لے۔ جنابت کے کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1، جاگتے میں شہوت کے ساتھ اچھل کر منی کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو جاتا رہتا ہے اور غسل بھی فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا، سوتے میں احتلام ہو جانا، نہیں آپ سوئے ہوئے ہیں اور حالت نیند ہی میں احتلام ہو گیا تو یہ بھی۔ ہم بستری کرنا اگرچہ منی خارج نہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک چھونا، مسجد میں داخل ہونا، یہ سب ناجائز ہے۔ یعنی جو بتایا گیا اوپر وہ بغیر غسل کیے نہ تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ تو قرآن کو چھوا جا سکتا ہے، نہ تو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ جو کام جنابت کی حالت میں منع ہیں حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ حیض و نفاس والی عورت کے الگ احکام ہے اور جنابت کے الگ۔ جو جنابت میں منع ہے، حالت جنابت میں جو چیزیں منع ہے، یعنی کہ قرآن کو پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے، تو جو اس میں منع ہے حالت حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے بھی حالت نفاس اور حیض میں بھی منع ہوں گے۔ لیکن جب تک عورت حائضہ یا نفاس کی حالت میں ہے غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنوبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی حالت حیض میں یا نفاس میں ہے یا وہ دن جو چل رہے ہیں عورتوں کے ان دنوں میں اگر وہ غسل بھی کرتی ہے تب بھی وہ پاک نہیں ہوگی، جبکہ اگر وہ جنوبی ہے تو جنوبی کے لیے اگر وہ غسل کر لے گا تو پاک ہو جائے گا۔ حالت حیض اور نفاس سے پاک تبھی ہوگی جب وہ اسے مکمل طور سے فارغ ہو کر کے غسل کرے گی۔ تو حیض و نفاس، لیکن جب تک عورت حائضہ یا نفاس کی حالت میں ہے غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنوبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی منع ہے۔ یہ بھی منع ہے کہ ان دنوں میں بیوی سے
صحبت کرنا منع کیا گیا، جبکہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنا منع نہیں ہے. یعنی جنابت تو سمجھتے ہیں، جنوبی حالت الگ ہے، حیض و نفاس والی حالت الگ ہے. جنوبی جسے اوپر کہا گیا کہ جاگتے میں شہوت کے ساتھ منی خارج ہو گئی، یا احتلام سونے کی حالت میں ہو گیا، یا پھر ہم بستری کی اگرچہ منی خارج نہیں ہوئی پھر بھی وہ جنوبی ہے، تو حالت جنابت یعنی جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے غسل کرنے سے وہ پاک ہو جائے گی، مگر حالت حیض اور نفاس میں غسل کرتی ہیں پھر بھی پاک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے. تو حیض اور نفاس کی حالت میں صحبت کرنا منع ہے، جبکہ جنوبی ہے اور جنابت ہی کی حالت میں اگر کوئی صحبت کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کر سکتا ہے، اس سے منع نہیں ہے. تو جنوبی حالت الگ ہے، حیض و نفاس والی حالت الگ ہے، اور حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے. تو حیض کا مسئلہ سورہ یعنی اس کا بھی بیان پورا تفصیلاً سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 222 کے اندر گزر چکا ہے. اور نفاس سے غسل لازم ہونا اجماع سے ثابت، یعنی کہ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہوتا ہے، اور حیض کا تو پورا بیان سورہ بقرہ میں گزرا ہے، مگر نفاس سے جو غسل لازم ہوتا ہے یہ اجماع سے ثابت ہے کہ حیض کی نفاس سے بھی غسل لازم ہوگا عورت پر، یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اور تیمم کا بیان بھی آگے سورہ نساء کے اندر تفصیلاً آیت نمبر 43 میں گزر چکا ہے. مزید اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو فقہ کی بہت سی کتابوں میں، مثال کے طور پر ابتدائی کتابیں جیسے انوار شریعت ہے یا بہار شریعت ہے، قانون شریعت ہے، اس میں یہ سارے مسائل موجود ہیں تیمم کے، وضو کے اور یہ طہارت کے، حیض و نفاس کے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فقہ کی ان کتابوں کو اردو میں پڑھ سکتا ہے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم رزقنا تلاوة القرآن، اللهم اهدنا هداية القرآن، اللهم ربنا آتنا شفاعة القرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.